جواد ظہیر عباسی۔ ناظرین گرامی، راولپنڈی اسلام آباد میں ویسے تو سارا سال ہی والے لوگ دسترخوان سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھوکا آئے کھانا کھا لے، کوئی پیاسا آئے پانی پی لے، مگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہاں سے لاتے ہیں اتنی فنڈنگ؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنا تعارف کروائیے گا اور اپنی تنظیم کا تعارف کروائیے گا۔ جی، حافظ مطیع اللہ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کوآرڈینیٹر NA48 زون 2۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سارا سال دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا شعبہ خدمت خلق، اس کے زیر انتظام یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ شعبہ خدمت خلق؟ جی، شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا، ویسے عموماً دیکھا گیا کہ سارا سال بھی آپ لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دسترخوان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے کھانا کھا لے، کوئی آئے پانی پی لے، مگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس میں شدت اور تیزی آ جاتی ہے۔ تو آپ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں کہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں؟ جی، اسلام آباد کی ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے 32 سے زائد دسترخوان ہیں۔ 32 سے زائد جو سارا سال چلتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں وہ افطار دسترخوان میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ہر دسترخوان پہ تعداد بھی بڑھ جاتی ہے پہلے سے۔ تو اسی انداز کے ساتھ ہمارا رمضان المبارک پہ سحری کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ جی، ہمارا مرکزی جو پوائنٹ ہے وہ I8 کے اندر موجود ہے۔ اس طرح سے 24 سے زائد ہمارے کچن موجود ہیں اسلام آباد کی حدود کے اندر۔ تو اسی انداز کے ساتھ راولپنڈی کے اندر بھی ہمارا پراپر الگ سے سلسلہ موجود ہے۔ اچھا، ابھی میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ آیا، اس کے اوپر سے جو ہے نا آپ نے کھانے کا سامان اتارا، بڑا سارا دیگچہ، تو یہ کہاں سے پاک کے آ رہا ہے؟ یہ مختلف لوگ ہیں جی ہمارے دسترخوانوں کے اندر جو شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، دوسری بات یہ ایک مشکل کام محسوس ہوتا تھا، لیکن جیسے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو اسی طرز کے ساتھ ہی الحمدللہ لوگ ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی کھانا بنا کے خود لے کے آتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روٹین کا دسترخوان موجود تھا، ابھی ایک ساتھی آئے ہیں، وہ اپنی دیگ پکا کے ساتھ لے آئے ہیں۔ تو ہم نے اسپیس موجود ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ ساتھ آ کے شامل ہو گئے ہیں۔ تو اسی انداز کے ساتھ لوگ ملتے جاتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں کی بات کریں تو ابھی ایک پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں، اس کے دائیں بائیں قریب بھی ہمارے 2 پوائنٹ اور سوہان کے اندر اور کھنہ پل کے اندر چل رہے ہیں۔ پراپر وہاں پہ افطار کے دسترخوان اس وقت موجود ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک رف اندازے کے مطابق روزانہ کتنے لوگوں کو آپ افطاری کروا جاتے ہیں؟ تقریباً 10 سے 12 ہزار کی جو تعداد ہے نا اسلام آباد کی حدود میں، اتنی ہی پنڈی میں الگ سے۔ تو یہ اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کو کمبائن کر لیں تو یہ تقریباً 24-25 ہزار تعداد بن جاتی ہے جو افطار ہمارے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ اس میں مختلف لوگوں کی رائے ہوتی ہے کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کھانا کھلانے والے عمل کو کسی دوسرے عمل کے ساتھ تقابل نہ کریں۔ کیا بات؟ مثلا بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ خود کفالت پروگرام لانچ کریں، آپ لوگوں کو خود کفیل کریں، تو وہ چیزوں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کلہاڑا دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہیں پہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں 20 مقامات پہ یہ حکم ملا ہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کھانا کھلانے پہ وقت کوئی فلٹر بھی نہیں لگایا گیا کہ آپ کس کو کھانا کھلائیں، وہ مستحق ہو یا جب دیکھیں دسترخوان پہ وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے اوپر فلٹر نہیں لگایا گیا۔ تو ہمیں بھی جو کتاب و سنت سے ہمیں عمل ملتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کھانے بھی کھلانے ہیں، خود کفالت پروگرام بھی شروع کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ میں بتانا چاہوں گا کہ دسترخوان کے علاوہ بھی ہمارے الحمدللہ یہ سلائی سینٹر بنے ہوئے ہیں، 8 ووکیشنل سینٹر ہمارے اسلام آباد کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، اور اسی انداز کے ساتھ اس میں مزید بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو ابھی رمضان المبارک کے بعد ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اسی انداز خود کفالت پروگرام کے تحت لوگوں کو یہ موٹر سائیکلیں جو وہ انشاءاللہ دی جائیں گی، اس پہ ورکنگ جاری ہے۔ تو یہ سارے سلسلے انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ میرا لاسٹ اور چھوٹا سا کوشچن ہے، عموماً آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں نا تو ہمیں کھا کے بڑا مزہ آتا ہے، سب کوئی کھا کے بڑا مزہ آتا ہے، تو آپ کو کھلا کے کیسا لگتا ہے؟ اب میں کھلا کے تو لذت جو بندہ اس کام کے اندر شامل ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ویسے بھی تو ہماری پوزیشن دیکھیں نہیں ہوتی، انفرادی طور پہ ہم یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ تعاون اور ایک کمیٹی، ہماری ایک کمیٹیز بنی ہوئی ہیں علاقوں کے اندر، ہر یونین کونسل کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو ان احباب کے ساتھ مل کے یہ سارا سلسلہ ہم چلاتے ہیں۔ تو جو ساتھی ہمارے اس کام میں ساتھ شامل ہوئے ہیں
سب بھی ان کی زندگی کے اندر ایک خوشی والا عمل ہے. کیا بات. تو اس کے ساتھ نا ہماری ایک روحانی سا ہمیں ملتا ہے, روحانی خوشی ملتی ہے ہمیں. اور اس کے ساتھ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنلی جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ مطیع اللہ بھائی. یہ تھے مطیع اللہ بھائی مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے, آپ کو ذائقہ ملتا ہے, لیکن کبھی آپ کسی کو کھلا کے دیکھیے گا, اس کی علیحدہ سے ہی لذت ہے. تو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.